کلپ نمبر 1025۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 194 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن سب جہانوں کے رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کسی شاعر، جادوگر یا کاہن کا کلام نہیں، جیسا کہ اے کفار تم گمان کرتے ہو۔ نزل به الروح الامین۔ ترجمہ: اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ نزل به، اسے لے کر نازل ہوئے۔ قرآن پاک کو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو روح اور امین کہنے کی وجوہات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو روح کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مکلف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہے، کیونکہ علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں، جبکہ بے علمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو روح فرمایا گیا، اور آپ علیہ السلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک عقیدہ یاد رہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی الفاظ کے لبادے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل فرمایا اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ کو حضور پرنور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ترجمہ: تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ علی قلبک، تمہارے دل پر، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقام ہے، وحی اور الہام کا معدن ہے، اور انسان کے جسم میں دل کے علاوہ اور کوئی چیز خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ نیز اس لیے کہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، اور تمیز، عقل اور اختیار کا مقام بھی وہی ہے۔ تمام اعضاء اس کے آگے مسخر اور اطاعت گزار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا، اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نیز فرحت و سرور اور رنج و غم کا مقام دل ہی ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بس دل ایک رئیس کی طرح ہے اور وہی عقل کا مقام ہے، تو وہ امیر مطلق ہوا اور مکلف ہونا جو کہ عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے، اسی کی طرف لوٹا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں قرآن پاک کو نازل کرنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی امت کو ان کاموں سے ڈرائیں جنہیں کرنے یا نہ کرنے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔